مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے لسان نبوت سے مسلمانوں کے لیے کچھ اصول اور ضابطے زندگی گزارنے کے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک وصف اور ایک صفت اور ایک طریقہ اللہ کے حبیب نے یہ بتلایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کس طرح کا ہے، وہ ہر ایک بندہ اپنے مطابق اچھے انداز سے جانتا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لموالی، کہ تم میں بہترین، سب سے بہترین شخص وہی ہے کہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور نیک اور احسن طریقے سے ان سے برتاؤ رکھتا ہے، وہی تم میں سے بہترین شخص ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ کے حبیب کا وصال کا وقت ہے، وفات فرما رہے ہیں اس دنیا سے، اللہ کے حبیب اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت ہو رہا ہے ان کا، اس وقت کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، ساتھ ساتھ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھنا، حسن و سلوک کا معاملہ رکھنا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی آخری روایت، اللہ کے رسول کے وصال کے وقت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ کتنی اہمیت کا حامل عمل ہوگا، کتنا اہمیت کا حامل یہ اللہ رب العالمین کے نبی کا حکم ہوگا۔ اب احسن سلوک انداز سے کس طرح کریں، اس کے لیے آپ کے سامنے چند ایک باتیں ذکر کروں گا کہ 5 چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے۔ ماتحت سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہ کہ اگر آدمی ایک دکان میں کام کرتا ہے، سیلٹ ہے، اس کے ماتحت 3-4 بندے نوکر اس کے کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کمپنی میں کوئی سیٹ ہے، اس کے ماتحتی میں 100 افراد، 150 افراد، 50 افراد کام کر رہے ہیں، وہ اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے معاون ہیں۔ ہمارے اندر ہوتا یہی ہے کہ ہم اس کو نوکر چاکر سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنا معاون اور مددگار سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ ہماری ایک کمپنی ہے، ہماری ایک دکان ہے، ہمارے ایک گودام ہے، ہمارا ایک فیکٹری ہے ہماری، تو اس میں اگر ہمارے ماتحت جو کام کرنے والے شخص نہ ہو، تو مدد کرنے والے نہ ہو، معین نہ ہو، مددگار نہ ہو، تو خدا کی قسم فیکٹری صحیح طرح چل نہیں سکتی۔ فیکٹری میں کام کیا تم خود کرو گے؟ سیٹ صاحب جو ہیں وہ خود تھوڑی کر سکتے ہیں کام، اکیلے کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی جہاں اپنے ماتحتی میں نوکر چاکر کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ اپنے ان ماتحتوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے، ان کو نوکر غلام نہ سمجھے، بلکہ ان کو اپنا مددگار اور معین سمجھے کہ بھئی میرے یہ کام کے اندر مدد کرنے والے ہیں، میرے کام کے اندر معاونت کرنے والے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو میرا کام کتنا ہی ادھورا رہ جاتا ہے، کتنا ہی کام بالکل ناقص رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماتحتوں کو اپنا بھائی سمجھے، اپنا معین سمجھے، اپنا مددگار سمجھے، اپنا معاون سمجھے، نوکر نہ سمجھے۔ نمبر 1، ان میں کی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اچھے انداز میں ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو ساتھ مدد کرنے والے معین اور مددگار جو ہیں، نوکر چاکر اور جو غلام ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بہت اچھے انداز میں ہمارے ساتھ چلیں گے، ان کے دل میں ہماری محبت بڑھے گی اور ہمارے دل میں ان کی محبت بڑھے گی۔ نمبر 1، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے رعایت کرنے والے ہوں۔ نمبر 1، ان کا جب نام لیں، جب بھی ان کو بلائیں تو نام سے پکاریں، اس کے غلط القاب نہ نکالیں، اے چھوٹے، اے بڑے، اے لمبے، اے ٹھگنے، اوے فلا فلا، اس طرح کے نام نہ پکاریں۔ بلکہ کسی کا نام عبداللہ ہے تو بھائی عبداللہ ادھر آئے، عبداللہ کر کے نام، اس کے دل میں محبت ہوگی کہ نہیں یار یہ میرے نام سے مجھے پکارتا ہے۔ جب بندہ کسی کو
جب کسی کو کسی کے نام سے پکارتے ہیں تو اس کے دل کے اندر خود بخود محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمائے کہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، مسکرا کر بولیں، اچھے انداز میں بولیں، چہرے پہ ایسے تیوری نہ چڑھی ہوئی ہوں، ہماری ماتھے کے اوپر بل نہ چڑھے ہوں، غصے سے نہ بلائیں، ڈانٹ کر نہ بلائیں، اس کو ڈانٹے نہ، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ نمبر 3، درگزر کے ساتھ معاملہ کریں، عفو اور درگزر والا معاملہ ہو، کوئی غلطی ہو جائے کوئی بات، کوئی غلطی ہو جائے ڈانٹے نہ، کوئی غلطی ہو جائے مارے نہ، اس طرح کے معاملہ نہ کریں، بلکہ درگزر والا معاملہ کریں۔ یہ اب سوچیں کہ یار یہ جو میرے ماتحتی میں کام کر رہا ہے، میرا نوکر ہے، غلام ہے، اگر اسی جگہ میرا بیٹا ہوتا، یہ غلطی اس سے ہو جاتی، اس کو میں مارتا، اس کو میں ڈانٹتا، اس کو اس قدر میں سزا دیتا جس طرح کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں، اس کو کام سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ محبت سے بات کرے، خندہ پیشانی سے درگزر والا معاملہ کرے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ وہ سمجھے گا نہیں یار میرا کتنا سیٹ، میرا کتنا اچھا ہے، کتنے پیار محبت سے بات کرتا ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو گئی، اگر اس نے جان بوجھ کر بھی غلطی کی ہوگی، جان بوجھ کے نقصان کر دیا ہوگا، آئندہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اس طرح اس نے کہا نہیں یار، اس کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کے باوجود میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے ایک جگہ فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو بندہ نرمی سے محروم رہا، سمجھو ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا وہ شخص، تو نرمی والا معاملہ کرے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ بندہ کیا کرے کہ اپنے اندر تواضع رکھے، عاجزی رکھے، انکساری رکھے، تکبر کے اندر نہ آئے، متکبر نہ سمجھے اپنے آپ کو، کہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، کہ بھئی آج اگر میرے پاس مال ہے، اس کے پاس تنگ دستی ہے، کوئی بات نہیں، آج میں مالدار ہوں، یہ فقیر ہے تو کوئی بات نہیں، یا ہو سکتا ہے کل میں فقیر ہو جاؤں، یہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے میرے پاس، آج میرے اس بیچارے بھائی کے پاس نہیں، اس نوکر کے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ میں تو متکبر ہو گیا ہوں، میں تواضع نکل جائے آدمی کے اندر، نہیں، تواضع کا خیال رکھے، عاجزی انکساری اپنے اندر رہے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ مال دیا، اللہ کا عطا کرتا ہے، آج میرے پاس ہے کل اس کے پاس آ سکتا ہے، اور کسی اور کے پاس آ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا مقام سے نواز دیتے ہیں۔ ومن تکبر، اور جو بندہ تکبر کرتا ہے، رفعہ اللہ، اگر وہ بندہ بلندی پر بھی فائز ہو، اللہ اس بلندی سے اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں، جاؤ تیرا مقام یہ نہیں ہے، تجھے تو میرے خالی پرکھنا جانچنا چاہ رہا تھا، امتحان لینا چاہ رہا تھا، تجھے آزمانا چاہ رہا تھا کہ تو کتنا میری نعمتوں کے اندر مگن ہوتا ہے، کتنا میری نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، کتنی ناقدری کرتا ہے، تو نعمتیں ملنے کے بعد مجھے ہی بھول گیا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ گیا۔ تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، تواضع اور عاجزی اور چوتھی صفت انسان اپنے اندر یہ پیدا کرے جس کے ماتحتی میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ پانچویں نمبر جو آخری ہے وہ کیا ہے کہ تنخواہ وقت پر دی جائے، تنخواہ میں تنگ نہ کریں، ہم نے اپنے ماتحتوں کو وقت پر دی جائے، جیسے اگر 5 تاریخ طے کی ہے تو 4 تاریخ کو دے دیں، 3 کو دے دیں، 5 کو دے دیں، زیادہ تاخیر نہ کریں، اور ہو سکے کہ تو بطور ہدیے کے کچھ پیسے بڑھا کر ہی دیں، کہیں یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ بڑھا کر دیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ سامنے والا بندے کے دل میں محبت ہوگی، اور مال کا لفظی دلالت کرتا ہے، مال کا مطلب ہے مائل کرنے والی چیز، مال اگر آپ کسی کو کچھ دیں بطور ہدیے کے، وہ خود بخود آپ کی طرف میلان بڑھتا چلا جائے گا، اس کا محبت خود بخود ہوتی جائے گی، نہیں یار یہ میرا سیٹ میرا بڑا خیال کرتا ہے، ہر طرح میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، بھلے مال کا معاملہ ہو تو بھلے کسی بھی اعتبار درگزر والا معاملہ ہو، ہر طرح نرمی والا معاملہ کرتا ہے، لہذا کیوں نہ میں اس کے کام کے اندر اچھی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ یہ 5 اوصاف کا اگر ہم خیال کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک نوکر جو آپ کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے، وہ غلام جو آپ کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی اور آپ کے کام کو اچھے انداز میں سر انجام دے گا۔ اس پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو مارتے ہیں ذرا سی غلطی پر، اور ایسا مارتے ہیں کہ ایسا مارتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اللہ کے رسول بڑے اس میں آ گئے، کہا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود آپ سمجھ لو، ایک بات کو سمجھ لو۔ وہ ایک دم سے ٹھہرے کہ جی اللہ کے رسول، فرمائیں کہ یاد رکھو کہ آپ کا جو رب ہے نا،
وہ آپ پر زیادہ قادر ہے بنسبت آپ کے غلام پر قادر ہونے کے. یعنی جو آپ کے قبضے میں آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، جس کو آپ مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے. آپ کے پاس تو تھوڑا سا قبضہ ہے، اس کا قدرت ہے آپ کو تو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ہمیشہ کے لیے بندہ، اللہ تجھ پر ہر طرح کا قادر ہے. اگر تو اس کو مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. بس یہ الفاظ سننے تھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ آئندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، میں اس کو آزاد ہی کر دیتا ہوں. میں نے کیوں سزا دی اس کو؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری طرح اس وقت جیسے اس زمانے کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوا کرتے، بلکہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے. ان کو خریدا جاتا تھا، باقاعدہ خرید کر اپنی خدمت میں لگایا جاتا تھا، ان سے سب کچھ کام مل لیا جاتا تھا. پھر تو ان کو پھر آزاد کر دیا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے. دوسرے نمبر پہ مکافات عمل ایک کتاب ہے اردو کے اندر، غالباً ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی. وہ اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی اپنے غلام کو مار رہا ہو، یہ اسی حوالے سے اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کو سزا دی ہے اپنی دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دی ہے. اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی دکھائے کہ دیکھو اللہ اس کو انعام دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں. تو اس طرح کی وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مکافات عمل لکھے، یعنی جو بندہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ کیا دیتے ہیں سزا. اگر کسی نے کسی کو دی، اللہ تعالیٰ پہ اس کو دنیا میں دکھاتے ہیں تو اس کو سزا مل رہی. اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، اللہ اس کو انعام دیتے ہیں، اس کا نتیجہ دکھاتے تھے دنیا کے اندر. تو ان میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک سیٹھ تھا. سیٹھ کیسے تھا؟ پہلے وہ فوج کے اندر تھا، فوج میں تھا، آرمی میں، بڑا زبردست طریقے سے ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہونے کے بعد اس نے پھر اس کے فصلیں خریدی، اس نے کھیت خریدے، فصلیں لگا دی. اپنی گاڑی کے اندر ہوا کرتا ہے، جب بھی جاتا اس کے اندر تکبر تھا، تکبرانہ انداز تھا. جب بھی کہیں بیٹھتا سب سے پہلے اپنے جیب سے سارا سامان ڈیسک پہ رکھتا اور پھر کرسی پہ بیٹھتا، کھانا کھاتا، پھر اپنی گاڑی میں چلا جاتا. پھر ہٹو بچوں کا شور آگے پیچھے، یہاں تک کہ فرمایا فصلوں کے اندر جاتا، اپنے نوکر چاکروں کی حاضری لیتا، دیکھتا کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک اس کا غلام تھا، اس کا نوکر تھا، وہ اس کے ماتحتی میں کام کر رہا تھا. اس نے کہا کہ بھئی آپ نے فلاں کام کرو، وہ جلدی سے کر آ گیا. پھر دوسرے کام کا کہا تو وہ بیچارے کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا تو نے فلاں کام نہیں کرا. کہ سیٹ میں نے وہ کام تو کر دیا، اب دوسرا والا کام کے لیے جا رہا ہوں. کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ فلاں. اس نے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے ڈنڈا لیا ہاتھ میں، اس کے پیچھے بھاگا. جو سیٹ تھا وہ آگے وہ پیچھے، یہاں تک کہ ایک جنگل کے اندر وہ چلے گیا. اس کی جھونپڑی سی تھی بیچاری، جھونپڑی میں گھس گیا اس کا نوکر. جیسے جھونپڑی میں گھسا پیچھے سے وہ شخص آیا. اس نے جھونپڑی کے اندر سے فرمایا کہ دروازہ بند، کنڈی لگا لی. باہر سے اس کے سیٹ نے کہا کہ یار اس نے تو کنڈی لگا لی ہے. اس نے بھی وہیں باہر سے کنڈی لگا دی. اپنے وہاں سے لے کر آ گیا گاڑی سے، فوراً پیٹرول چھڑکا اور وہیں ماچس کی تیلی سے اس کو بھڑکا دیا. وہیں پوری جھونپڑی جل گئی، یہاں تک کہ وہ بھی بندہ جو نوکر تھا ان کا وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا. کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. پھر کیا وقت آیا کہ جیسا بندہ جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی بسا اوقات. ایک وقت آیا، وقت گزرتا گیا، اس کو فالش کا اٹیک ہو گیا. فالش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. ہاتھ پاؤں اس کے بینڈ ہو گئے، بالکل ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ پھر بھی اپنے گاڑی گھر میں پڑا رہتا، یہاں تک کہ بول و براز یعنی پخانہ وغیرہ بھی اپنے بستر پہ کرتا، کروٹ نہیں لے سکتا تھا کسی کے سہارے سے. اور پھر فرمایا کہ ان کے اپنے نوکر کو کہا کہ بھئی ایسے مجھے گاڑی میں لٹاؤ. کہا سیٹ آپ تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، آپ کو میں کیسے لٹاؤں، کیسے بٹھاؤں؟ کہ آپ مجھے گاڑی میں لٹا دو اور مجھے لے کے جاؤں، مجھے دور سے میری فصلیں دکھاؤ، کیسا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کیا ان کو لٹا دیا. لٹانے کے بعد جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی وہاں تک گئی. اب آگے ظاہر ہے فصلیں آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ سے کرو، یہاں مجھے گاڑی میری روک دو، تو یہاں آگے آپ جاؤ، میری فصلیں دیکھ کر آؤ. وہ نوکر ان کا فصلیں دیکھنے کے لیے گیا. وہاں جو گاڑی کھڑی کی تھی وہاں پر کہیں گنے وغیرہ کا وہ تھا، گنے کی فصل لگی ہوئی تھی. وہیں کوئی گڑ وغیرہ گنے سے گڑ بنایا کرتے ہیں، وہاں لوگ بنا رہے تھے. اسی اسنا میں بناتے فرمائے کہ وہاں کوئی بندہ سگریٹ پیتے کسی نے ماچس کی تیلی پھینک دی.
اس کی گاڑی کے قریب فرمائے کہ گھاس وغیرہ پڑی تھی خشک، اس میں آگ لگی، آگ لگتے کے ساتھ ہی اس گاڑی میں آگ لگی، یہاں تک کہ جیسے وہ بندہ آیا بھاگتے اس نے دیکھا یار دھواں اٹھ رہا ہے، کہاں سے اٹھ رہا ہے، جیسے بھاگتا ہے اس نے دیکھا یہ تو گاڑی بھی جل کے راکھ ہو چکی، جیسے اشرف نے اس نے نوکر کیا گیا اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ اللہ نے کروا دیا۔ اس لیے جو کوئی غریب آدمی ہوتا ہے وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، رب العالمین تو ہر ایک غریب کا بھی رب ہے، امیر کا بھی رب ہے، وہ تو ہر ایک غریب کا بھی کیا لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے امیر سے۔ اللہ سے بڑا تو کوئی قادر نہیں ہے، اللہ سے بڑا امیر تو کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا ان اصول کا اگر خیال رکھیں گے ہمارے کاروباری حضرات، ہمارے تمام وہ حضرات کے جن کی ماتحتی میں 2 بندے 3 بندے 1 بندہ 100 بندہ 1000 بندہ 150 بندہ جتنا بھی بندہ کام کرتا ہے، ان کے ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کا آپ کا نوکر بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے نوکر کا رب بھی آپ سے محبت کرے گا۔ جب آپ کے نوکر کا رب بھی آپ سے محبت کرے گا تو خدا کی قسم دنیا بھی اللہ آپ کی بھلی کر دیں گے، آخرت بھی آپ کی بھلی کر دیں گے۔ اور 5 اصول کے ہیں، دوبارہ سے آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ نمبر 1، نوکر کا نام لے کر اس کو پکارے۔ نمبر 2، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آئیں، یعنی پیار محبت سے بات کریں۔ نمبر 3 کیا ہے بھائی؟ نمبر 3 کیا تھا؟ تواضع اور عاجزی کے ساتھ کیا کریں؟ پیش آئیں۔ تواضع ہو آپ کے اندر، تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں اور نوکر کو گرا ہوا نہ سمجھیں۔ یہ نمبر 4، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو عفو و درگزر والا معاملہ کریں، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں۔ نمبر 5 کیا ہے؟ اور اس کے تنخواہ وغیرہ کیا کریں؟ وقت پر دیں، وقت پر 2 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دیں، یا جو آپ نے تاریخ متعین اس کو دے دیں، لیکن کچھ کبھی بڑھا کر بھی دے دیں، ورنہ پوری تنخواہ دیں۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے 5 تاریخ ہے تو 10 تاریخ ہو گئی، تنخواہ ہی نہیں ملی، وہ بیچارہ اس انتظار میں کہ کچھ مجھے ملے، اپنے گھر پہ راشن پانی لے کر جاؤں، اپنے بیوی بچوں کچھ لے کر جاؤں، لیکن ان کو پوچھنے والے اگر بول دیں کہ بھئی میری تنخواہ نہیں ملی ابھی تک، مل جائے گی نا، آپ کو پتہ نہیں حالات کیسے۔ بھئی آپ کے پاس تو سیونگ کا معاملہ ہوتا ہے، بڑے بڑے کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس سارا سیو ہوتا ہے پہلے سے، وہ سیو جو آپ کے پاس سیفٹی، آپ کے پاس مال جو پہلے سے پڑا اس میں سے نکال کے دینے، آپ کے پاس تو پیسے آئیں گے ہی نا۔ یہ معاملات اگر رکھیں گے انشاءاللہ اللہ بڑے خوش ہوں گے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔